بالکل صحیح جی مس سارا، آپ کیا کہیں گی؟ سینٹ سے منظوری کے بعد 27ویں آئینی ترمیم قومی اسمبلی میں پیش، اسمبلی اجلاس کا 11 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ 27ویں آئینی ترمیم کی بل منظوری کے لیے پیش کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے سینٹ میں 27ویں آئینی ترمیم 2/3 اکثریت سے منظور ہو چکی ہے اور اس میں ایک پی ٹی آئی کے سینیٹر نے بھی ووٹ کاسٹ کیا۔ کیا کہیں گی آپ اس پہ مس سارا میر پلیز؟ Thank you so much first of all for the chance to let me speak. دیکھیں یہ جو میں نے تھوڑے دن پہلے شاید آپ کے پروگرام میں ہی کہا تھا کہ جو 17 سیٹوں کے ساتھ وزیر اعظم بنا لیتے ہیں تو ان کے لیے یہ ترمیم کیا چیز ہے؟ یہ کوئی بڑا کمال کا کام تھوڑی کیا ہے، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں اس ٹائم کوئی قانون نہیں ہے، کوئی آئین نہیں ہے، بدماشی چل رہی ہے۔ تو جب ایک غنڈہ راج جہاں پہ چل رہا ہو، جہاں پہ بنانا ریپبلک ہو، تو وہاں پہ کوئی کسی کو بھی ووٹ دے دے، آپ کے سامنے ہی ہے۔ ابھی آپ شاید وہ اسلام آباد کے دھماکے کی بھی بات کر رہے تھے، تو دیکھیں جب سیکیورٹی ادارے آپ کے ووٹ چھیننے پہ لگ جائیں، الیکشن چھیننے پہ لگ جائیں، جن کا موقف ہی صرف پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہو، پی ٹی آئی کے لوگوں کو مارنا ہو، تو پھر وہاں پہ ترمیمیں بھی پاس ہو جاتی ہیں، وہاں پہ دھماکے بھی ہوتے رہتے ہیں۔ یہ فیلئر ہے پوری طرح، یہ پورے نظام کا فیلئر ہے اس طرح کی ترمیمیں لے کے آنا اور اس طرح کے دھماکے ہونا۔ تو یہ کوئی میرے لیے آنیسٹلی اسپیکنگ جو میں نے پچھلے 4 سال سے پاکستان میں دیکھا ہے، اب میرے لیے کوئی بھی یہ حیرت کی بات نہیں ہے۔ لوگ مجبور ہیں، وہ بول نہیں پاتے ہیں، وہ سچ نہیں بولتے ہیں۔ کوئی آپ کے پروگرام میں سچ بول کے جائے گا، اس کے گھر والے اس کے گھر پہنچ جائیں گے، یہ لوگ اس کے گھر میں اس کی ماں بہن کو اٹھائیں گے، ڈرائیں گے لوگوں کو۔ تو لوگوں نے سچ کہاں سے بولنا ہے؟ یہ ترمیم، یہ بیسکلی یہ ترمیم یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں۔ انسٹیڈ آف کہ یہ ترمیم لاتے، ان کو چاہیے تھا مارشل لا ڈکلیئر کرتے، بادشاہت ڈکلیئر کرتے۔ ٹھیک ہے، جب آپ بادشاہت ڈکلیئر کر دیں گے، جب آپ مارشل لا ڈکلیئر کر دیں گے تو کسی کی بھی جرت نہیں ہے کوئی بھی کچھ کہے۔ کرفیو لگائیں آپ ملک کے اندر۔ آپ کس جمہوریت کا یہ ڈرامہ رچایا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان میں کوئی جمہوریت ہے، کوئی آئین ہے، کوئی عدالتیں ہیں؟ یہ پوری طرح سی آئی اے کے پیٹرن پہ چلتے ہیں اور یہ شروع سے یہی چیزیں کرتے آ رہے ہیں۔ کیوں ضرورت پڑی اس ترمیم کی؟ کیوں 26ویں آئینی ترمیم کی ضرورت پڑی؟ اس کا مقصد یہ ہے آپ کے کورٹس جو ہیں ان کو کنٹرول کر لیا جائے اور کسی کو بولنے نہ دیا جائے۔ جو حالت ہے، ایک ہی حل ہے اس ٹائم کہ جو وکلا ہیں اگر وہ اپنی ڈویژن ختم کریں، وہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ ہیں، کسی کے ساتھ بھی ان کی افیلیشن ہے، کتنے وکلا ہیں، اگر اس ٹائم پاکستان کے وکلا نکلیں اور وکلا تحریک چلائیں، یہ سب کچھ ریورس ہو سکتا ہے۔ جب آپ کے وکلا، آپ کے ججز، اکثریت ججوں کی جب ان کے ساتھ ملی ہوگی، جب ان کی بینیفیشری ہوگی، تو آپ کے ملک میں ایسی ترمیمیں آئیں گی۔ اور یہ آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میں نے تھوڑے دن پہلے بھی کہا تھا، آپ کے ملک کے ججوں کے گھروں میں کیمرے لگائے گئے ہیں۔ بھیجا یا خط بھیجا ان عدالتوں کو، وہ بھی تو شامل تھے نا جب رجیم چینج ہوا۔ ٹھیک ہے، دیر آئے درست آئے، چلو آپ ان کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں، بٹ ایسے نہیں ہوگا۔ اب وکلا تحریک چلنی چاہیے۔ اگر یہ لوگ واقعی ملک کے ساتھ محبت کرتے ہیں، 17 سیٹوں والوں کو گرائیں، اپنے ملک کی عدلیہ کو بحال کریں، رول آف لا کی بات کریں، نہ کہ اگر آپ کی پاکٹ میں ڈالر ڈالیں، کسی دوسرے کی پاکٹ میں ڈالیں تو آپ ان کے ساتھ ہو جائیں۔ کیوں مجھے ضرورت پڑے کسی ڈکٹیٹر کی تعریفیں کرنے کی؟ بھائی آپ کا کام ہے۔ اور جو آج سینٹرل کے اندر دھماکہ ہوا ہے نا، یہ سیکیورٹی فیلئر ہے۔ اور افغانستان کو بار بار اس چیز کے اندر لانا، آپ مسلمانوں کے خلاف کر رہے ہیں لوگوں کو۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ سارا میر، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ ناظرین، ایڈوکیٹ شہزاد قریشی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ مس تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ فرسٹ آف آل تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ وکلا اتحاد کتنا ضروری ہے؟ اس کے بعد خواتین